أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. عبادات میں بہت ساری عبادتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، جن میں سب سے پہلی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کیا ہے. پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے نماز رکھا تھا، اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا. بلکہ اس امت کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ جس وقت معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ دیا، وہ 50 وقت کی نماز تھی، لیکن اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ سنایا، ہی خمس وہی خمسون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 وقت کی نماز تمہاری امت کے لیے ہے، لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا. نماز کے بہت سارے متعلقات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. آج کے اس خطبے میں جماعت کے ساتھ نماز کے 3 اہم مسئلوں پر میں مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، احادیث میں بار بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہوں پر نماز کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، حکم دیا ہے. جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے والے اللہ کے نزدیک غافل ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک وعید سنائی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت و بربادی ہے، ویل نامی جہنم کا حصہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل کا مطلب یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، یا جب وقت ملا ان کے حساب سے تب پڑھ لیے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل کی اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا جائے، اور اس میں بھی اللہ نے یہ بھی کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلاۃ الجماعۃ تفضل بصلاۃ الفضل ب27 درجہ۔ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو اسی لیے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو، اور اگر اس میں غفلت برتتے ہیں تو سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی کو ممبر پر کھڑے ہو کر ممبر پر یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ نَاسٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ لوگ جماعت چھوڑنے سے بچیں، جماعت میں پیچھے رہنے سے بچیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہی ہو جائیں گے، ان کی عادت ہی بن جائے گی، وہ غفلت کرنے والے لوگ ہو جائیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں، نماز ادا کر رہے ہیں اس میں جماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 3 باتیں۔ پہلی بات، جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کر رہے ہیں، ہر فرد اپنی نماز کی پہلے فکر کرے کہ میری نماز کا ہر رکن، میری نماز کی ہر ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ کیوں؟ پیارے نبی نے صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھایا، ساتھ میں نماز پڑھایا، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ انفرادی نماز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں رکوع، سجدہ، قیام، تشہد کس انداز میں ہونا چاہیے، ایک ایک ادا، آپ آمین کیسے بولے، رفع الیدین کیسے کریں، رکوع میں ہاتھ کیسے ہو، سجدے میں ہاتھ کیسے ہو، سب کچھ آپ کو اس کی وضاحت جو ہے احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں خاص طور سے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس میں پہلی چیز ہے صف کا صحیح کرنا۔ ہمارے یہاں پر غلطی کیا ہے، ایک تو مل کر نہیں کھڑے ہوتے، دوسرا جو مل کر بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اکثر جب پیر ملاتے ہیں تو صرف چھوٹی انگلی، چھوئی انگلی ملی رہتی ہے، اس کے علاوہ پورا قدم نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیں، بڑی سخت وعید اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کی زبانی ہم کو بتایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسون الصفوف او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم، لوگوں صف ضرور سیدھی کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اس کے 2 مطلب ہے، یا تو تمہارا چہرہ بدل دے گا، تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، یا زیادہ بہتر اور راجح قول یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، آپس میں تمہاری دشمنیاں ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں صف کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس تعلق سے،
اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی مناسبت سے۔ صرف ایک اور روایت جو سنن ابو داؤد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو چونا گچ کر لو، جیسے دیوار بنائی جاتی ہے سیدھی، اس کی ایک ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے، اور جیسی سیدھی دیوار ہوتی ہے اس انداز میں صفوں کو بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحاذوا بالاعناق وقاربوا بینها، قریب قریب صف بناؤ، اپنی گردنوں کو بھی سیدھی رکھو۔ والذی نفسی بیدی انی لارى الشیطان يدخل من خلل الصف کأنها الحذف، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں گویا کہ بکری کی بچے کی طرح صف کے خلل میں، بیچ میں جو دو لوگوں کے بیچ میں اگر فاصلہ ہوتا ہے تو بکری کے بچے کی طرح صف میں شیطان گھومتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں اگر دو نمازیوں کے بیچ میں فرض جماعت کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے اگر فاصلہ ہے تو اس جگہ پر شیطان ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان ساتھ میں رہے گا تو بہکائے گا ہی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو پیارے رسول نے جو یہ تعلیم دی، صحابہ نے کیا سمجھا تھا اس کا انداز۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت نعمان بن بشیر جو دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں دونوں کے الفاظ موجود ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فَكَانَ يُلْزِقُ أَحَدُنَا منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ، ہم نے جو پیارے رسول کی یہ تعلیم سنی تھی اس کا انداز، اس کو کیا سمجھا تھا ہم میں سے ہر شخص اپنے کاندھے کو اپنے بازو والے کے کاندھے سے اور اپنے قدم کو اپنے بازو والے کے قدم سے لگاتا تھا۔ اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کعبہ بکعبہ، اپنے ٹخنے کو اپنے بازو والے کے ٹخنے سے لگاتا تھا، یعنی پورا پیر ملنا چاہیے۔ غلطی کیسی ہوتی ہے، لوگ ترچھے پیر رکھتے ہیں، صرف انگلی ملا لیتے ہیں، غلط طریقہ ہے یہ۔ اور اگر جو دور کھڑے ہو رہے ہیں ان کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلا دلیل بات ہے جو دور کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جماعت کے ساتھ جو نماز ادا ہو رہی ہے اس میں صف کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من تمام الصلاۃ، لوگوں نماز میں صف برابر بنایا کرو، اس لیے کہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے صف کو برابر کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز بہت اہم چیز جو ہے کہ نماز جو جماعت کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جبکہ بہت خطرناک وعید ہے اس کی۔ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک ساتھ اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فرض جماعت کے ساتھ نماز میں پہلی چیز صف کا اہتمام، دوسری چیز یہ ہے کہ امام کی اقتداء کرنا۔ یہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی کیسے؟ امام کی اقتداء کرنے میں یا تو پہلے اس سے اٹھ جاتے ہیں یا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ امام کی اقتداء ارکان ادا کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں امام کی اقتداء جو کی جائے گی اس کا انداز کیا ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اس لفظ کو خاص طور سے سنیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، یعنی رکوع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو برا بن عازب کیا کہہ رہے ہیں، لم یحنی احد منا ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے تھے ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی پیٹ بھی جھکاتا نہیں تھا۔ لم یحنی، یہ سیدھے کھڑے ہیں تو اس طرح پیٹ کو جھکاتے بھی نہیں تھے، کب تک؟ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے۔ جب آپ سجدے میں چلے جاتے تھے ثم نقع سجودا بعدہ، اس کے بعد ہم لوگ سجدہ کرتے تھے۔ یاد رکھیے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تھے تو جب تک سجدے میں سر نہ رکھ دیں اس وقت تک ہم میں سے کوئی آدمی پیٹ کو جھکاتا بھی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ تو امام کے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں،
بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ امام کے بارے میں بار بار آپ کو حدیث میں الفاظ ملیں گے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ یہ تو ہو گیا رکن ادا کرنے میں۔ اب رکوع سے اٹھ رہے ہیں یا سجدے سے اٹھ رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی انسان امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اما یخشى الذی اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم یرفع قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار، کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ اللہ اکبر، یعنی جسم تو انسانی رہے گا، سر گدھے کا بن جائے گا، یا پھر او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، سر بھی سلامت رہے گا لیکن صورت گدھے کی بن جائے گی۔ یہ یاد رکھے، اتنی خطرناک وعید ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو یہ سزا دنیا میں دے سکتا ہے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کتنی سخت دھمکی ہے یہ۔ اللہ کر سکتا ہے ایسا، نہیں کیا ہے تو اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ نماز میں امام کی اقتداء لازمی کرے، بلکہ اگر کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے، اذا رفع قبل الامام فیعود فیمکث بقدر ما رفع ثم یتبع الامام، کہ اگر کوئی شخص امام کے پہلے سر اٹھا لیتا ہے تو اس کو واپس جانا چاہیے، رکوع سے اٹھائے یا سجدے سے اٹھائے تو واپس رکوع یا سجدہ کرنا چاہیے، اور اتنی دیر جتنی دیر پہلے اس نے سر اٹھا لیا تھا اتنی دیر پھر سے رکوع اور سجدے کی حالت میں رہے، ثم یتبع الامام، پھر امام کی اقتداء کرے۔ یہ صحیح بخاری میں انما جعل الامام لیؤتم بہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، اس باب میں حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ تو یہ یاد رکھے، پہلی چیز صف کا اہتمام کرنا، دوسری چیز ہے امام کی اقتداء کرنا، اور تیسری اور آخری بات جو مسجد سے اور نماز سے متعلق ہے، جماعت کی نماز سے، وہ ہے بچوں کا مسجد سے تعلق۔ بچوں کا مسجد میں آنا، یہ یاد رکھے ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں سے قیامت روز بروز قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے قیامت کے قریب ہم جاتے جائیں گے دنیا کے حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی اس گھر سے جوڑیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں میں جن کو بلند بنانے کا، جن کو صاف و شفاف رکھنے کا، جن کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، ان گھروں میں ایسے مرد پیدا ہوتے ہیں، ایسے مرد تیار ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتے۔ یعنی اگر آپ اس گھر سے، اللہ کے گھر سے جڑے رہیں گے تو حقیقت میں اسلام کی نظر میں وہ مرد بنیں گے آپ جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا بھی رشتہ مسجد سے رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی رشتہ مسجد سے رکھیں۔ بچے کتنے بڑے مسجد میں لے کر آنا ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجد لاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کئی ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے ایک سوال کیا تھا، مجلس کہاں لگی ہے؟ مسجد میں اللہ کے رسول کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ تو صحابہ کرام الگ الگ انداز میں لوگ درختوں کو بتا رہے تھے، صحیح جگہ تک کوئی بھی نہیں پہنچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں جواب آیا تھا لیکن بڑے صحابہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں بول نہیں پایا شرم کی وجہ سے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی پتی نہیں گرتی، ڈائریکٹ ٹہنی گرتی ہے، اور جیسے وہ کھجور کا درخت ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے ویسے مومن کو فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر عبداللہ بن عمر جو خاموش رہے تھے، بعد میں جب اپنے والد سے بتایا تو والد نے کہا کہ بیٹا اگر تو بول دیا ہوتا میرا سر فخر سے اٹھ جاتا کہ میرے بیٹے نے جواب
ثواب دیا جو کسی کو نہیں بنا تھا۔ تو صحابہ اکرام بچوں کو مسجد لاتے تھے، یہ تو کچھ بڑے ہی تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ ایک شخص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر آتے تھے، اور جب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو اکثر کچھ نہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسے تھے معہو ولد صغیر، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا، چھوٹے بچے کو لے کر آتے تھے۔ کتنا چھوٹا تھا؟ یأتیہ من خلفہ فیقعدہ بین یدیہ، وہ والد کے پیچھے آ کر رکتا تھا تو اس کے والد اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے۔ مجلس لگی ہے صحابہ اکرام کی، پیارے نبی کی مجلس، اتنے چھوٹے بچے کو گود میں کتنا بڑا بچہ بیٹھے گا، پیارے رسول کے سامنے ان کو لے کر آتے تھے۔ اتفاق سے اللہ کا کرنا کہ زندگی اس کی لمبی نہیں تھی، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی کی مجلس سے وہ کچھ دن تک غائب رہے۔ آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ فلاں آدمی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو بچے کو لے کر آتے تھے نا، وہ بچے کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں، غم کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی تعزیت کی اور ان کو سمجھا۔ دو آپشن دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، کہا کہ ایہما کان احب الیک، اے فلاں تم کو دو میں سے کون سا آپشن پسند ہے، کون سی چیز تمہارے نزدیک زیادہ اچھی ہے؟ کہ ان تمتع بہ عمرک، پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ زندہ رہتا اور زندگی بھر وہ تمہارا ساتھ دیتا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تأتی غدا یوم القیامت الی باب من ابواب الجنہ الا سبقک الیہ فیفتحہ لک۔ کہ اے آدمی، اے میرے صحابی، تم کو پہلا آپشن پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن جنت کے کسی بھی دروازے سے جب تم آؤ گے تو اس دروازے کے سامنے تمہارا بیٹا تم سے پہلے پہنچا ہوا ہو اور تمہارے لیے دروازہ کھول کر انتظار کر رہا ہو؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول یہ دوسری چیز مجھ کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلکا، وہ چیز تم کو ضرور مل جائے گی، یعنی نبی کی زبانی بشارت مل گئی کہ اس بچے کی وفات پر تم صبر کر لو گے تو اللہ تم کو یہ موقع دے گا کہ تمہارا بیٹا جنت کا دروازہ کھول کر تمہارا انتظار کرے گا۔ تو سوچئے صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس میں لاتے تھے، پیارے نبی کی مجلس میں مسجد نبوی میں لے کر آتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑی بات صحابیات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ آپ نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطیلھا، میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوں تو اچھی لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، کہ دل تو چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو ماں کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے چھوٹے بچے وہ عورتیں نماز پڑھنے نہ آئیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی۔ آج تو کتنی ہی عالی شان مسجد بنا لی جائے، زیادہ سے زیادہ عورتوں کا تعلق کتنا ہوتا ہے، یا تو رمضان میں تراویح پڑھنے آئیں گی یا جمعہ کے دن ایک دن آئیں گی۔ صحابیات فجر کی نماز میں بھی آتی تھیں، روزانہ فجر کی نماز میں متلفعات بمروطہن، چادریں لپیٹ کر آتی تھی، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور واپس بھی نماز پڑھ کے جاتی تھی تو اتنے جلدی، یعنی اول وقت میں نماز ہوتی تھی، لم یعرفہن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آج تو جماعت ہی لوگوں کی اتنی دیر سے کری ہوتی ہے کہ اجالا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صحابیات کا بھی تعلق مسجد سے تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے بچے رو رہے ہیں وہ نماز پڑھنے نہ آئیں، بلکہ آپ دل چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھاؤں لیکن اس لیے چھوٹی کر دیتا ہوں کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو، اس کی نماز صحیح سکون سے ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی مسجد لا سکتے، بلکہ پیارے رسول نے تو دیکھیے آپ کا طریقہ، یعنی آپ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ کی نواسی امامہ آپ کی گود میں تھی، علاقہ کاندھے پر تھی، یا ممکن ہے گود میں، تو کاندھے پر آپ اس کو سوار کر کے لائے تھے، بٹھا کر لے کر آئے تھے۔ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ
رفعہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے نہیں، پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے. اور جب آپ رکوع کرتے تھے تو اپنی نوازی کو نیچے بٹھا دیتے تھے، اور جب رکوع سے اٹھ جاتے، سجدے سے اٹھ جاتے تھے تو واپس اپنی نوازی کو گود میں لے لیتے تھے. یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ ساری روایات سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کا حق ہے ان کو مسجد میں لایا جائے. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اگر بچوں کو مسجد سے پورا دور کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان کو شور کرتے ہوئے آزاد چھوڑ دیا جائے، ان کو جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں. نہیں، آپ ان کو مسجد میں لائیں. ہاں، مسجد میں صف بندی کے تعلق سے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی. آپ نے جماعت کے لیے جو صف بندی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قریب سمجھدار اور عقل مند قسم کے لوگ رہیں. کیوں؟ کبھی ممکن ہے امام بھول جائے، امام کوئی غلطی کر لے، وہ یاد دلا دے، یا کبھی ایسے ضرورت پڑ جائے کہ امام کو نماز توڑنا پڑے، یا امام بے ہوش ہو جائے، کوئی بھی معاملہ حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو پیچھے ایسے لوگ رہیں جو نماز پڑھا لیں، آگے کنٹینیو کر لیں اس کو. ورنہ کوئی اگر چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں یا کوئی ایسا آدمی جس کو نہیں سمجھتا کچھ بھی تو غلط ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں، اہل علم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس بات پر کہ سمجھدار قسم کے لوگوں کو جلدی مسجد آنا چاہیے تاکہ امام کے پیچھے کھڑے رہیں. لیکن اب کوئی آیا ہی نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھا سکے، وہ بعد میں آ رہے ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے. اب اگر کوئی سامنے کھڑے ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ دیکھیے چھوٹا بچہ 7 سال کی عمر میں پیارے رسول کا حکم ہے کہ نماز کا حکم دو، سکھاؤ. اگر اتنا بڑا بچہ بھی کوئی ہے، اس نے جماعت میں آ کر کھڑے ہونا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. اس تعلق سے امام ابن حجر الحیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اذا الصبیان متى سابقوا البالغین فلا يجوز تاخیرهم، کہ جب چھوٹے بچے بالغ لوگوں سے پہلے اگر آ گئے ہیں تو ان کو پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں، وفات ہو چکی، انہوں نے ایک بات کہی ہے الاصح اذا تقدموا لا يجوز تاخیرهم، کہ صحیح بات یہی ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بچے جب جلدی مسجد آ گئے ہیں ان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ان کو پیچھے کرنا. اسی طرح امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین مفتی، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب بچے پہلے مسجد میں آ چکے ہیں ان کو پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. اور تجربے کی بات یہ ہے کہ جب بچے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو شور ضرور کرتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو بیچ میں رکھا جائے. اگر والد آئے ہیں تو والد ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں، یا گھر کے کوئی ذمہ دار آئے ہیں بچے کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اور اس کو جب ساتھ میں رہے گا تو پہلی بات تو یہ کہ شرارت نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر سیکھے گا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھائی جب ایک ساتھ آتے چھوٹے بچے تو دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں، لیکن الگ الگ اگر ہو گئے تو شرارت نہیں کرتے. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور جب ایک ساتھ سب کو جمع کر دیں گے، ظاہر سی بات ان کو کیا کرنا ہے، ان کو تو جو ملے گا موقع وہ کریں گے. تو اس لیے ان کو الگ نہ کریں بلکہ ان کو ساتھ میں رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو پیچھے کرنے کے لیے کہ پیچھے ان کی صف ہوگی، سب سے پیچھے کھڑے کر دو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے کچھ روایتیں ہیں لیکن ضعیف ہیں کہ بچوں کی صف پیچھے ہوں گی. تو اگر پہلی صف میں پہلے آئے ہیں ان کو رکھا جائے، ہاں تھوڑا آزو بازو صف کے دونوں کناروں پر ان کو کھڑے کر دیا جائے، کیونکہ قریب میں پیارے رسول کا حکم یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو ہونا چاہیے. لیکن جب بچے پہلے آ گئے ہیں ان کو پیچھے کرنے کا حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے. ایک اور راستہ اس کا یہ ہے، ساتھ میں رکھیں، شرارت کرتے ان کو بعد میں سمجھائیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، اس انداز میں نہیں کرتے. ایک صحابی رسول کا واقعہ اس کو یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، وہ نماز کی حالت میں تھے، کسی نے چھینک لیا تو انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا یا کچھ جواب دے دیا انہوں نے، تو صحابہ اکرام ان کو خاموش کرانے لگے. تو کہتے ہیں کہ غصہ تو آیا لیکن میں خاموش ہو گیا. نماز کی حالت میں تھے، خاموش ہو گیا. جب نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ کو بلایا تو کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما احسن
احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم پیارے نبی سے بہتر کبھی معلم میں نے نہیں دیکھا. آپ نے واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ تو آپ نے مجھ کو مارا، نہ سخت انداز میں پیش آئے، نہ مجھ کو آپ نے برے کلمات کہے، بس اتنا سمجھایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي لذکر اللہ وقراءۃ القرآن. بھیا مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس انداز میں آپ بچے کو سمجھائیں، کیا نہیں مانے گا؟ اس سے انداز آپ اچھے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. مختلف انداز ہو سکتے ہیں. بچہ اگر نماز میں کھیل رہا ہے، مجھے یاد ہے جب طالب علمی کا زمانہ تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، میں ایک استاذ کے بازو میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا. مغرب کی نماز تھی. نماز میں ممکن ہے میں کچھ شاید دانت سے ناخن کتر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، مجھے بھی یاد نہیں ہے. نماز کے بعد میرے استاد جو میرے بازو میں تھے مجھ سے سوال کرتے کہ امام نے کون سی سورہ نماز میں پڑھا ہے. سوال دیکھیے، سوال مجھ سے نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کیے تھے، بلکہ پوچھا یہ کہ آپ نماز میں امام نے کون سی سورت کی تلاوت کی ہے. تو ایک رکعت تو میں بتا دیا کہ فلاں سورت تلاوت کی، دوسری رکعت کا مجھے یاد نہیں تھا. تو کہا کہ نماز میں اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کوئی اور عمل نہیں کرتے، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ استاذ نے اس انداز میں مجھ کو سمجھایا. تو یہ یاد رکھیں، بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کا تعلق مسجد سے مضبوط بنائیں، اس لیے کہ بچوں کو اگر آپ مسجد سے دور رکھیں گے. ایک جگہ کا واقعہ میں نے سنا کہ بچے کو جب یہ سختی سے کسی نے کہہ دیا کہ جاؤ یہاں سے نکلو، تو کہا کہ یعنی کیا مندر میں جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے بچوں کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، ان کو صحیح تربیت دیں، ہم یہ سکھائیں ان کو. اگر ان کا رشتہ یہاں سے ہوگا تو ان کو یہ تعلیم دیں، بچپن سے یہ سمجھائیں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تم پولیس لائن میں چلے جاؤ، آرمی میں چلے جاؤ، انجینئر، ڈاکٹر، تجارت، بزنس مین، جو بننا ہے بن جاؤ، لیکن اللہ کے گھر سے تمہارا رشتہ برقرار رہے. اور اگر بچپن سے جو 7 سال کی عمر کی پیارے نبی نے نصیحت کی ہے کہ ان کو نماز سکھاؤ، جب سے مسجد سے رشتہ رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ بعد میں وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ابھی بچے ہیں، یہ مستقبل کے جوان نمازی ہیں، مستقبل کے بزرگ نمازی ہیں. یہی بچوں میں یہی جوان ہوں گے، یہی بزرگ ہوں گے. ان کی قدر کرنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آزاد چھوڑ دو، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، کبھی سختی سے بھی بولو ان کو، لیکن بچوں کو مسجد سے دور نہ کرو. ہندوستان کے ایک مشہور علمی شخصیت نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ جب میں 5 سال کا تھا، میرے ابو نہیں تھے، والد نہیں تھے، ماں کیا کرتی تھی، نمازوں میں مسجد تو بھیجتی تھی، خاص طور سے فجر کی نماز میں اٹھاتی تھی، وضو سامنے سے کرواتی، اور کبھی اگر اٹھنے میں سستی کرتا تو پانی ڈال کر اٹھاتی تھی اور مسجد کے گیٹ تک چھوڑ کر آتی تھی. مسجد کے گیٹ تک، ماں مسجد کے گیٹ تک. کہتے ہیں اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں پھر کبھی نماز نہیں چھوٹی. تو اس لیے یاد رکھیں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بچوں کو سمجھائیں. باپ بھی اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. ہفتے میں ایک بار نہیں آنا ہے، روزانہ آئیے. اپنے ہر بچے کو جو اس لائق ہو کہ نماز پڑھ سکتا ہے آپ کے ساتھ، 7 سال کا بچہ ہے، اس سے کم بھی اگر ہے، جو شعور والا ہے، آپ اس کو ضرور لائیے، سمجھائیے، بتائیے، سکھائیے، سب کچھ کیجئے. لیکن یہ یاد رکھیں، ان بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑیے. ان مسجدوں میں مرد تیار ہوتے ہیں اور بچپن میں ہی آپ ان کو دور کر دیں گے تو پھر وہ مرد نہیں بنیں گے. اس لیے یاد رکھیں، وہ مرد نہیں بنیں گے جو اللہ کو چاہیے، جو حقیقت میں اللہ کی نظر میں ہیں. ان لوگوں کو تیار کرنے کا بہترین مرکز اور سینٹر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا رشتہ مسجد سے جوڑیں. تو جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے، یہ 3 چیزوں کا بہت اہم اس میں ہم خیال رکھیں. ایک، نماز میں صف کا خیال رکھیں. دوسرا، امام کی اقتداء کا خیال رکھیں. اور تیسرا، بچوں کو اس انداز میں بھی تربیت دیں، ان کا رشتہ مضبوط مسجد سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا رشتہ مسجد سے حقیقی معنوں میں مضبوط کر دے. ہمارے بچوں کو حقیقت میں وہ سمجھ عطا فرما جو مسجد سے ملنا چاہیے. ہماری ذمہ داری، ہم کو یہ سمجھ عطا فرما کہ ہم مسجد کو نماز کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ہر انداز میں ہم اپنے بچوں کا اور اپنے خود کا وہ رشتہ مسجد سے بنائیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.